يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله ورسوله وسراجًا منيرًا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا تنہا خالق، مالک، رازق و مدبر ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور جس کی بندگی ہی میں میری اور آپ کی دنیا و آخرت کی کامرانی و کامیابی پنہا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ہماری نمازوں میں سکون کیوں نہیں؟ محترم حاضرین، اگر آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان کیا چاہتا ہے، انسان کس بات کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر آخرت کی بات کریں تو ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اسے آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، وہ جنت میں اسے داخلہ مل جائے، جنت کی نعمتوں میں وہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ہر مسلمان اس بات کی خواہش کرتا ہے۔ اور اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں کہ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں تو شاید ہی ہم تمام کا یہ جواب ہوگا کہ دنیا میں اچھے سے اچھا رہنا، لگژریس لائف ہونا، اچھی سی گاڑی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، پراپرٹی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی آرام سے گزر جائے، ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی زندگی بھی آرام سے کٹ جائے۔
یہ ہم اور آپ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش دنیا میں لگی رہتی ہے. لیکن اگر یہی سوال آپ سے اس وقت کیا جائے جب آپ ان تمام چیزوں کو پا لیں گے دنیا میں، یا آپ یہ سوال ان لوگوں سے کریں جن کے پاس آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، اور آپ اگر یہ سوال ان سے کریں کہ اب تم کیا چاہتے ہو دنیا میں، تو یقین ہے کہ ان کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ زندگی میں ہر چیز ہے لیکن زندگی میں دل کا سکون نہیں ہے. اللہ اکبر. دل کا سکون، دل میں اطمینان کا ہونا، یاد رکھیے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. آپ کے پاس اگرچہ کہ کچھ نہیں، لیکن اگر دل میں اطمینان ہے، سکون کی وہ کیفیت آپ کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے آپ اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں. کیا بات ہے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز سوسائڈ کر لیتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس، لیکن ہمیں روزمرہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے اخبارات کے ذریعے سے کہ جن کے پاس ہر چیز ہے وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، جن کے پاس ہر چیز ہے وہ ہر چیز رکھتے ہوئے بھی پریشان ہیں. کس چیز کی پریشانی ان کو لاحق ہے؟ ہم جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہمارے سوال کا حل ہمیں صرف انہی چیزوں میں ملتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے سوال کا جو اصل جواب ہے وہ یہ کہ ہمیں جو سکون ہے، جو سکون میسر ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. میں آپ کو اس کے پیچھے ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو بنایا، تو انسان کا جو جسم ہے، یہ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، اور اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے سے اللہ اس جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب جو بھی چیز آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ہر ایک کا تعلق زمین سے ہے. لکڑی زمین سے نکلتی ہے، پلاسٹک ہے، پیٹرولیم کا بائی پروڈکٹ ہے، زمین سے نکلتا ہے. ہر ایک چیز ہماری جسم کی ضرورت کے لیے اللہ نے زمین کو مقرر کر دیا، کیونکہ ہم زمین سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، ہر ایک ضرورت ہماری اس سے پوری ہوتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان صرف ایک گوشت کے جسم کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر جو روح ہے یہ اصل ہے، اور یہ روح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنایا ہے، آسمان سے اسے بھیجا ہے. تو اس روح کی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ غذا ہے روح کا سکون، روح کی اطمینان کی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مومنوں کو دلوں کا سکون صرف ان کے رب کے ذکر میں ملتا ہے. خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے سوا کہیں تمہیں سکون مل ہی نہیں سکتا. ڈھونڈ لو اگر ڈھونڈنا چاہو تو. آج دنیا میں ہم اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو کھلا رہے ہیں، اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں، لیکن اصل جو ہمیں پریشانی ہے وہ ہمارے روح کی پریشانی ہے. روح اندر سے بھوکی ہے، اسے اس کی غذا چاہیے، اس کے رب کا ذکر چاہیے، وہ اپنے رب سے بات کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم دنیا میں اطمینان کے لیے گھومنے نکل جاتے ہیں، ویکیشن کے نام پر، یا دیگر دنیاوی معاملات میں ہم سکون تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں سکون روح کو اپنے رب کے کلام میں ملتا ہے، اپنے رب سے بات کرنے میں ملتا ہے. روح کی غذا کا انتظام اللہ نے جب اپنے ذکر میں کر دیا تو اللہ ہی کے ذکر میں روح کو اطمینان ملے گا، اس سے پہلے روح کو کبھی اطمینان ملنے والا نہیں ہے. اور جب ذکر کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کے تعلق سے فرما دیا کہ ذکر کرنے کی بے شمار طریقے ہیں، لیکن سب سے افضل ذکر اللہ رب العالمین کا ہے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اب سوال یہ ہے،
نماز قائم کرنا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کے ذکر کریں گے تو روح کو سکون ملے گا. سوال ہمارا آپ سے آج یہ ہے کہ کیا ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن کیا نماز پڑھنے کے بعد روح کو وہ سکون حاصل ہو رہا ہے؟ کیا میری اور آپ کی نمازیں اس کوالٹی کی ہے یا اس لیول کی ہماری کیا عبادتیں ہو رہی ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہمارے روح کو اس کی غذا مل رہی ہے؟ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، نماز قائم کرنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بے شک نماز تمہیں گناہوں سے، فحش کاموں سے بچانے والی ہے. لیکن میرا آج آپ سے سوال یہ ہے، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں یہ بے چینی کیوں باقی ہے؟ رب کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کہیں کمی ہے تو وہ ہمارے ہی اندر ہے. ہماری کوالٹی جو عبادت کی ہونی چاہیے وہ کوالٹی ہماری نہیں ہو رہی ہے. آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے 2-3 علاج انشاءاللہ پیش کرنا چاہوں گا جن کاموں کے کرنے سے انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں اور ہماری نمازوں کو حقیقی نماز جس طرح صحابہ کی ہوا کرتی تھی ہم انشاءاللہ اس طرح ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، سب سے پہلا کام جو ہم اور آپ اپنی نمازوں کے سدھار کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم سلف کا قول ہے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ جو لوگ نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کو نماز پڑھنے کے باوجود سکون نہیں ملتا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو ذرا سکون سے پڑھیں. اگر آپ اپنی نماز میں سکون چاہتے ہیں تو نماز کو تھوڑا اطمینان سے پڑھیں، تھوڑا سکون کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا فرمایا کہ نماز ایسی نہ ہو نقرۃ الغراب کہ ایک کوے کے چونچ مارنے کی طرح سجدے بس فارمیلٹی کے لیے ادا کر دیے پھر چلے گئے. ہماری نمازیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ نماز کا جو اصل مزہ ہے ہم وہی کھو دے رہے ہیں. اسی لیے سب سے پہلا کام اگر میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اپنی نمازوں کو تھوڑا سکون سے پڑھیں، تھوڑا اطمینان سے پڑھیں. دوسرا کام وہ یہ کہ میرے بھائیوں، نماز کو ہم آتے تو صحیح، نماز کے لیے ہم آتے تو ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن نماز میں خشوع خضوع کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا. میں نماز میں ایک سوئی کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن وہ ایک سوئی آتی نہیں. کیا جواب ہے؟ تو یاد رکھیے، نماز میں ہم اور آپ جب مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو ہم اور آپ یا تو اقامت کے وقت آتے ہیں یا اقامت ہونے کے بعد آتے ہیں، الا ماشاء اللہ. ہم دوڑتے وضو کر کے آتے ہیں، اقامت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم تو بازار سے مسجد تک آ گیا لیکن ابھی ہمارا ذہن بازار ہی میں اٹکا ہے. اس کو مسجد تک آنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، 2-3 رکعت اسی میں ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز ہی میں ہمیں نماز کے بعد کیا کرنا ہے اس کی فکر لگی رہتی ہے. سلام پھیرتے ہی فوراً مجھے کیا کام ہے، ہم وہ شیڈیول پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہماری نمازوں میں جو سکون ہونا ہے، جو خشوع و خضوع ہونا ہے، ہم اس چیز کو کھو دیتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس نماز سے پہلے اور بعد میں 2-3 منٹ کا ٹائم آپ کو مل جائے اس ٹائم کو غنیمت جانیں اور 2-3 منٹ پہلے آ جائیں، 2 رکعت سنت ادا کر لیں. نماز کے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں. فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ وہ 2 رکعت آپ کے لیے ایک وارم اپ کر لے گا. آپ کی باڈی کو، اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں گے کہ مجھے فرض کے لیے تیار ہونا ہے. آپ انتظار کریں گے، فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے. فرض نماز کے بعد فوراً آپ بھاگنے کی آپ کو جلدی نہیں ہے. فرض نماز کے بعد پھر 2 رکعت آپ سنت پڑھ لیں
کہ یہ 2 سنتیں آپ کو اب پھر تیار کرے گی کہ جب سے تم دنیا میں تھے اب اللہ کے پاس آئے ہو، اب پھر دنیا کے حوالے ہو رہے ہو، تو اپنی اس کیفیت کو باقی رکھتے ہوئے اس سکون اور اطمینان کو لے کر جاؤ۔ باہر جانے کے بعد بڑی پریشانیاں ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے دربار میں آتا ہے اور اس کیفیت کو لے کر جب باہر جاتا ہے تو سبحان اللہ، اس سے بڑا پرسکون شخص کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے گردن جھکانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں گردن تان کے چرنا، اس میں وہ مزہ نہیں جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے سجدے میں گڑ گڑانے میں جو مزہ ہے، دنیا میں گردن تان کے چلنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ دوسرا کام جو ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ پہلے ہی آ جائیں اور 2 سنت پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد کی پھر سنتیں ادا کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ فرق محسوس کریں گے۔ تیسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ 3 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات یہ کہ جو تکبیرات ہم ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمید، ربنا ولک الحمد، یہ تکبیرات کا معنی کیا ہے؟ جو دعائیں ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، رکوع میں یا سجدے میں یا تشہد میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کا معنی وہ مطلب کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کے تیسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ جو بھی صورتیں ہم اور آپ کو یاد ہیں، جو آیتیں ہم اور آپ کو یاد ہیں، اگرچہ کہ آپ اور زیادہ یاد نہیں کر سکتے، لیکن جتنی صورتیں یا جتنی آیتیں آپ نماز میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جب کبھی آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ ان آیتوں کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر کھڑے ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے۔ یقین مانیے، جب بندہ حقیقت میں ان تینوں چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، جب تکبیرات کا معنی اسے معلوم ہو جاتا ہے، جب اللہ اکبر کہہ کر وہ رکعت باندھتا ہے، اس وقت اس کا غرور پورا چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، سجدے میں اپنے سر کو ٹکا دیتا ہے، اپنے ماتھے کو رگڑتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یقیناً اے میرے رب تیری ہی ذات اعلیٰ ہے، تیری ہی ذات بلند ہے، تیری ذات پاک ہے۔ بندہ اپنے پورے غرور کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ جب یہ معنی اور یہ مطلب ہم کو معلوم ہوں گے، اس کے بعد یقین مانی ہماری نمازوں کی کیفیت ہی الگ ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ یہ آپ کا آپ کے رب سے کلام ہے، کنورزیشن ہے۔ آپ اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ انما یناجی ربہ، کیسے کلام؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، تو رب اپنے اس بندے پر کے کہنے پر جواب دے کر کہتے ہیں حمدنی ربی، حمدنی عبدی، یقیناً میرا بندہ میری تعریف کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رب کہتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رب کہتا ہے جواب میں مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ کانٹریکٹ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلانا، سیدھا راستہ دکھلانا، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ایسے لوگوں پر، ان لوگوں کے راستے سے تو بچا لینا جن لوگوں پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جات میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم کبھی اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھے ہیں نماز میں؟
یقین مانیے جب آپ اس تصور کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں گے نا، آپ کی نماز کی کیفیت ہی الگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو سکون لے کر آپ مسجد سے نکلیں گے، آپ کو زندگی کی کوئی پریشانی پریشان نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ صحابہ کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ صحابہ کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق سے لوٹ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پڑاؤ ڈال کر 2 صحابہ کو نگرانی کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں، عباد بن بشر، عمار بن یاسر۔ دونوں سے کہتے ہیں کہ رات میں تو ہماری حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں دشمن اس موقع کو غنیمت جان کر حملہ نہ کر دے۔ عباد بن بشر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں باری لگا لیتے ہیں کہ رات کا پہلا پہر میں جاگ لوں گا، تم آرام کر لینا، پھر رات کا جو آخری پہر ہوگا اس میں جاگ لوں گا، تم آرام کر لینا۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر میں پہرا دے رہے ہیں، فجر سے قریب کا وقت ہے، رات کا آخری وقت ہے۔ عمار بن یاسر سو جاتے ہیں، عباد بن بشر اکیلے پہرا دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ سوچتے ہیں کہ کھڑا کھڑا کیا ہی کر لوں گا، چلیے نماز پڑھ لیتا ہوں، عبادت میں تو مصروف رہوں گا، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، پہرا بھی ہو جائے گا۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں رکعت باندھتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق سورہ کہف کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ دشمن گھات میں لگا ہوا تھا، دیکھتا ہے کہ سامنے دشمن سب سو رہا ہے، مسلمان سو رہے ہیں، ایک بندہ ہے جو کہ نماز میں ہے، غافل ہے۔ ایسے وقت کو دشمن غنیمت جانتے ہوئے دور سے تیر چلاتا ہے، اور ایسی تیر چلاتا ہے کہ وہ تیر عباد بن بشر کے پیر میں گھس جاتی ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، تیر کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور پھر نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دشمن دیکھتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا، پھر سے تیر چلاتا ہے، دوسرا تیر پیر میں گھستا ہے، خون کا فوارہ پھٹتا ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ گوارا کیے بغیر نماز کو کنٹینیو کرنے کے لیے دوسرا تیر نکال کے پھینک دیتے ہیں، پھر سے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تیسرا تیر جیسے ہی دشمن کا پڑتا ہے، عباد بن بشر جلدی جلدی نماز ختم کر کے عمار بن یاسر کو بیدار کرتے ہیں۔ عمار بن یاسر دیکھتے ہیں کہ آپ لہو لہان ہیں، خون بہ رہا ہے۔ عباد بن بشر سے پورا ماجرا ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ تم نے مجھے پہلے ہی تیر میں کیوں نہیں جگا دیا؟ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا وہ جواب سنیے، صحابہ کی نماز کی کیفیت مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوگی۔ عباد بن بشر نے کہا اے عمار، یقین جانو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کی جان کی فکر تھی، اگر یہ بات صرف میری جان کی ہوتی تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ سورہ کہف کی تلاوت کو چھوڑ دوں اور دشمن کے تیر کے پیچھے لگ جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کی نماز ہے، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ یوں ہی اللہ نے ان سے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ نماز میں آتے ہیں، اللہ معاف کریں، کبھی اگر امام سے غلطی ہو گئی، سہو ہو گئی، تو ہم بولنے میں ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی رکعت ہوئی۔ اس سے بڑھ کر یہ کبھی کبھی ہمارا ذہن بازار میں اتنا اٹکا رہتا ہے کہ نماز میں آتے ہیں، امام کے ساتھ جوائن تو ہو جاتے ہیں، سلام پھیرنے تک ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کبھی ہم 1-2 رکعت اگر ہم مسبوق بھی ہو جائیں، ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئی۔ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دی، یقیناً اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کی نماز کی طرح نماز ادا کرنے والا بنائیں۔ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کر دے، وہ سکون کی کیفیت پیدا کر دے، وہ اطمینان کی کیفیت پیدا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون نماز میں تھا،
سکون نماز میں ہوتا ہے، رب کے سامنے جب آپ پورے دل پورے اطمینان کے ساتھ آرام آرام سے کھڑے ہو کر ایک ایک کلمے کو سمجھتے ہوئے اس معنی کے اقرار کے ساتھ جب آپ ادا کرتے ہیں، یقین جانیے اس کے بعد سے ہماری نمازوں کی کیفیت ہی بدل جائے گی، ہمارا دل مسجدوں میں اٹکا رہے گا اور ہم ان خوش نصیب بندوں میں سے ہو جائیں گے جس کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیتے ہوئے کہا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن جب سورج زمین سے قریب کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں انہیں جگہ ملے گی، اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز ہوئی، دوسری نماز کی فکر، تیسری نماز ہوئی، چوتھی نماز کی فکر، لیکن ہمارا حال کچھ اور ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی ہدایت دے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں، ہماری نمازوں سے ہماری زندگیاں آباد ہو جائیں، ہماری نمازوں سے ہمارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں رب العالمین تو اسے دور کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو کہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین جو کوئی بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ اس مسجد کے جو بانئین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، ان کے مال میں برکت عطا کر۔ رب العالمین تو انہیں تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرنا، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔